السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ویڈیو میں نے بچوں کے کانفیڈنس لیول کے حوالے سے بات کی تھی، اور جس میں ہم نے بچوں کی 3 قسمیں بنائی تھی۔ ایک وہ بچے جو کہ بالکل شائع اور شرمیلے ہوتے ہیں، اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر پاتے، لوگوں کو اپنا وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھا نہیں پاتے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر پاتے۔ دوسری قسم بچوں کی وہ تھی کہ جو بچے ایک اعتدال کے ساتھ، ایک میانہ روی کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، دوسروں کی عزت اور احترام بھی کرتے ہیں، اور ان میں خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی کسی سے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری جو قسم میں نے بیان کی تھی، وہ بچے جو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ بچے وہ ہوتے ہیں جو سب کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بچے وہ ہوتے ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ معاشرے میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، ان کے والدین کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور سوسائٹی اور معاشرے کے لوگ بھی ان سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور اس اوور کانفیڈنس میں یہ نہ اچھے طریقے سے پڑھ پاتے ہیں، نہ ان کا وہ رزلٹ ملتا ہے جو ملنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس گمان میں رہنا کہ یار مجھے تو سب آتا ہے، مجھے تو سب پتہ ہے، مجھے تو کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ اگر وہ مثال کے طور پر ذہین بھی ہے، اور وہ وہ ایک دفعہ رٹا مار کے ایک دفعہ کتاب کو پڑھ کے پاس ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کے اندر کوئی وہ ٹیلنٹ اور یا کوئی اسکل پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ عارضی طور پر وہ اس کلاس کو تو پاس کر جائے گا، وہ ڈگری تو اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن وہ معاشرے کا ایک مستقل، اچھا اور ایک ذمہ دار فرد نہیں بنے گا، کیونکہ وہ ہر جگہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو جو بھی لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی، میں نے یہ کر لیا۔ تو کانفیڈنس ہونا اچھی بات ہے، لیکن اوور کانفیڈنس ہونا، خود اعتمادی کی شرح اگر بڑھ جائے، بہت زیادہ خود اعتمادی بندے میں آ جائے، تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بہت اگر زیادہ کسی کے اندر خود اعتمادی ہے، بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ایک بچہ ہے، کسی کی بات نہیں مانتا اور سمجھتا ہے کہ یار میں ہی وہ صحیح ہوں۔ مثال کے طور پر والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بائک لے کے جا رہے ہو تو ہیلمٹ پہن لو۔ اب یہ کیا کہتا ہے، یہ چھوڑو پرے، میں نے میں پولیس والے سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، میں ایسے وہ سائیڈ سے بائک نکال کے تیزی سے نکل جاؤں گا، مجھے کون سا کسی نے کوئی پکڑنا ہے، میں ایسی جگہ سے گزروں گا جہاں پہ پولیس والے ہے ہی نہیں، ابو کو کیا پتہ۔ تو ہوتا کیا ہے، پھر یہ ایکسیڈنٹ کروا لیتا ہے، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا کسی کو نقصان پہنچائے گا یا اپنا نقصان کرے گا، پھر وہ کوما میں پڑا ہوا ہے اسپتال میں، والدین پریشان، رشتہ دار پریشان، پیسہ لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، اور اس کی صحت وہ الگ سے خراب ہے۔ تو اوور کانفیڈنس میں بچہ کئی دفعہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اس لیے کچھ باتیں اور کچھ اصول بتانے لگا ہوں کہ جو بچوں کو اگر بتائے جائیں، سکھائے جائیں، اور ہر لمحہ ان کی تربیت کی جائے، تو بچوں میں کانفیڈنس لیول تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے، جو کہ ضروری ہے۔ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے، کانفیڈنس بچے میں بہت اچھا ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، اور خود اعتمادی بچے میں ہو، اپنے کم از کم وہ اپنا ما فی الضمیر بیان تو کر سکے نا، لوگوں کو بتا تو سکے بھئی میں یہ چاہتا ہوں، یہ صحیح اور غلط ہے، اور یہ اسلام کا وہ اسلام کی ایک بڑی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ بھئی اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس کی اصلاح کرو۔ لیکن اگر وہ اصلاح کرنے پر وہ طریقہ کار اس کا غلط اختیار کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میں صحیح ہوں، فلا تزکوا انفسکم، تو یہ اصول کے خلاف ہے کہ اپنے آپ کی اپنی پاکیزگیاں نہ بیان کرو۔ یہ نہ کو یار میں سب سے بہتر ہوں، سب سے صحیح ہوں، میرے اندر تو کوئی خامی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، ایسا نہیں۔ طریقہ کار کیا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ سب سے پہلے تو بچوں کو دوسروں کی عزت کرنا سکھائیں، اس میں وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے۔ ہر فرد، ہر شعبہ، ہر کام، ہر تجارت، ہر بزنس، چاہے وہ ایک ریڑھی لگانا ہو، چاہے وہ کسی فیکٹری کا مالک ہونا ہو، بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا ہر کام اس کے ساتھ ہی معاشرہ چلتا ہے، اس کے ساتھ ہی سوسائٹی چلتی ہے۔ اگر ایک مزدور نہیں ہوگا تو انجینئر اپنی بلڈنگ مکمل نہیں کر پائے گا، تو مزدور کی بھی ایک اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ایک حصہ ایک معاشرے کا لے کر چل رہا ہے۔ اگر مزدور نہیں ہوگا، مستری نہیں ہوگا، پلمبر نہیں ہوگا، الیکٹریشین نہیں ہوگا، تو آپ کی عمارت اور آپ کی بلڈنگ مکمل نہیں ہو پائے گی، آپ کیسے اس کو پورا کریں گے؟ تو یہ اس کو بتائیں۔
کسی بھی شعبے کو حقیر نہ سمجھے، وہ اس کا کام ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے اور اس سے کام لینا جس طریقے سے بھی اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے وہ اس کو بتایا جائے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز اس کو بچے کو یہ بتائی جائے، بیٹا علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، علم جو ہے نا بہت وسیع چیز ہے، فوق کل ذی علم علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھائی ہر علم والے کے اوپر ایک بہت بڑا علم والا موجود ہوتا ہے، یعنی اگر مجھے 4 چیزوں کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا اس کو 10 چیزوں کا پتہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایج لمٹ جو ہے نا، وہ عمر جو ہے نا اس کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ 10 سال کا ہے، اسے بھی کئی دفعہ ایک چیز پتہ ہوتی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا ایک مومن کی مثال کے حوالے سے، تو انہیں وہ چھوٹے بچے تھے لیکن انہیں پتہ تھا ایک کھجور کا درخت ہے، تو چھوٹے بچے کو بھی کئی دفعہ بات کا پتہ ہوتا ہے، بڑے کو کئی دفعہ بات کا نہیں پتہ ہوتا، تو اسے بتائیں کہ بیٹا علم جو ہے نا، اگر آپ کو 4 چیزوں کا پتہ چل گیا ہے تو معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 10 چیزوں کا پتہ ہے، تو اپنے سے بڑے لوگوں کا تجربہ لیں، اور کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، آپ وہ کام کریں، آپ کا کام بہتر ہے، اچھا ہے۔ 3 کیٹیگریز میں عام طور پہ بناتا ہوں، بیٹا آپ کا کام اچھا ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، آپ نے بہتر کر لیا، اور اب اس کے اندر ایک گنجائش موجود ہے، وہ کیا کہ یہ بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بڑا مشورہ دے دے، آپ کو کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بیٹا اس کو اس طرح کر لو، یہ اس طرح نقصان دے گا، یوں کرنے سے جو ہے نا وہ اس میں فلاں فلاں جو ہے نا وہ نقصان ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کی بات مان کے اس کو بہترین کرنے کی کوشش کریں، اور جب وہ بہترین ہو جائے اس کی رائے کے مطابق، پھر میں اس کو یہ سمجھوں کہ یہ بہتر ہے، اب بھی کوئی دنیا کے اندر موجود ہے، کوئی آ کر اس کو مزید بہتر کر سکتا ہے، پھر یہ بہترین کے لیول تک جائے گا۔ لیکن جب وہ مشورہ دے کے چلا جائے اور میں اس کو اس طریقے سے بنا لوں، اپنی ذات کو اس طریقے سے بنا لوں، اس میں تبدیلیاں کر لوں، تو پھر یہ کیا ہوگا، پھر بہتر پہ آ جائے گا۔ یعنی ہمیشہ تیسرے لیول کی گنجائش رکھیں، یہ سکھائیں اس کو۔ اسی طریقے سے بچے کی نا ہر اچھی اور بری بات پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات پہ بھی تعریف ہے، بری بات پہ بھی تعریف ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، نماز چھوڑ دی پھر بھی میرا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، اگر کسی کو مار دیا ہے تو پھر اپنے بچے کی غلطیوں کو چھپانا اور دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس کو پھر نا ایک شیطان کی طرف سے ایک بہت زیادہ تھپکیاں ملتی ہیں، وہ تجھے کون سا تیرے باپ نے کچھ کہنا ہے، تیرا باپ جو ہے نا وہ بڑے پیسے والا ہے، تیرا باپ بڑی ٹھاٹ پاٹ والا ہے، تیرے رشتہ داروں میں فلاں ہے، تیرا دوست فلاں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو بھی مار کے آ جائے گا، کسی کو بھی جو ہے نا نقصان پہنچا کے آ جائے گا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے گا، کسی کو گالیاں دے دے گا۔ یہ سارا نقصان پھر اس کو بعد میں کئی دفعہ پھر اس والد کو اٹھانا پڑتا ہے جب بچہ کوئی ایسی حرکت کر کے آ جاتا ہے جس کا اس باپ کے پاس بھی علاج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غلطیوں کو مسلسل اگنور کیا جائے نا، اگر بچے کی غلطیاں ہیں ٹھیک ہے، 1-2 غلطیاں اس کی اگنور کرنی بھی چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کو وقت دینا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، لیکن اس کی ہر غلطی کو اگنور کریں تو پھر اس کا وہ نقصان جو ہے نا بہت بڑا ہوگا۔ اور اسے یہ بتائیں کہ بیٹا کامیابی جو ہے نا وہ صرف آپ کو اپنی بدولت نہیں ملی، کوئی انسان اس دنیا کے اندر خود سے کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ کامیابی سب سے پہلے اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ملتی ہے، اس کے بعد والدین ہوتے ہیں، اس کے بعد اساتذہ ہوتے ہیں، یہ ان سب کی مدد کے ساتھ یہ بچے کو سکھاتے ہیں، اس کو چلنا سکھاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ علم دیتے ہیں، اس کو اپنے تجربات دیتے ہیں، اس کو معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں اس سے آگاہ کرتے ہیں، پھر یہ جا کر اپنا کوئی کام کر سکتا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلی اس کو، یہ دوسروں کی مدد سے پتہ چلی، خود وہ کچھ بھی نہیں تھا، اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا، کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا جاتا تو کیا ہوتا، وہ کس طرح کا ہوتا؟ اگر اس کو والدین نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے، اس کو اچھی تعلیم دی ہے، اساتذہ نے اس کو اپنا جو ہے نا وہ علم دیا، اپنے تجربات دیے اور سب کچھ دیا ہے، تو اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، والدین، معاشرہ، سوسائٹی، اس کے کئی لوگ تمہارے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے رہے ہیں، پھر تم اس لیول پہ پہنچے ہو، وگرنہ تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی اپنے بچے کو مشکل کام بھی دیں، ایسے کام جو وہ کر نہ سکتا ہو، تاکہ اس کو یہ احساس رہے کہ بھائی دنیا کے اندر سارے کام اس طرح کے نہیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، بہت سے کام ایسے ہیں جو مجھ سے نہیں ہوں گے، تو وہ مجھے دوسروں کی اس میں مدد لینی ہے، تو جس کی میں مدد لے رہا ہوں مجھ سے سینئر ہے، اور جس کی میں مدد لے رہا ہوں وہ شخص مجھ سے جو ہے نا علم میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، تو مجھے اس کی عزت اور احترام کرنی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں اور بہت سی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اوور کانفیڈنس میں کئی دفعہ پھر بچے جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے نا وہ انجینئر بن گیا، ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، تو ہوتا کیا ہے
کہ وہ کئی دفعہ اپنے اس اوور کانفیڈنس میں دوائی غلط لکھ دیتا، کوئی بات نہیں یار تجربہ ہی ہے نا کر لو، ٹھیک ہے، وہ اپنی لمٹس میں نہیں رہتا، پھر لمٹس کو کراس کر جاتا ہے۔ اگر دین کا کام کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو دین کا کام کرتے ہوئے اگر وہ ایک داعی ہے، اس کو صرف لوگوں کو مسئلہ بتانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علماء کی رائے لے کے، دلائل لے کے، قرآن و حدیث کے جو اس کے علم میں ہے وہ آگے لوگوں کو سمجھا دے۔ فتویٰ دینا اور نیا مسئلہ کوئی جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں وہ رائے زنی نہیں کر سکتا، اس میں وہ اپنی رائے نہیں دے سکتا، اس میں اس کو علماء کی طرف واپس آنا پڑے گا، اہل علم کی طرف واپس آنا پڑے گا، قرآن و حدیث کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ وہ اپنی لمٹس میں رہ کے کام کرے گا نا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو کانفیڈنس دینا ہے، لیکن اتنا جس میں اس کا اور معاشرے کا اور والدین کا نقصان نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔